السلام علیکم. ہوپ اسٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین حضرات، اکثر سٹیز سے اکثر ممبرز کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ اے ٹو زی ہمارے پاس پریزنٹیشن نہیں ہے اور مختلف پیسز میں ہم اس کو سنتے رہتے ہیں لیکن اس کو ہم جوڑ نہیں سکتے، اس کے سیکوینس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. دیٹس وائی کہ آج کی پریزنٹیشن میں کوشش کر رہا ہوں کہ سیکوینس میں ایک سسٹمیٹکلی آپ کو مطلب کہ ڈیلیور میں کر سکوں. ہوپ اسٹیک کیا ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہوپ اسٹیک ایک پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے ایک ایسے پلیٹ فارم کو ٹچ کر رہا ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے اس کا 20% بات کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرے گا، گھر میں بیٹھی خواتین جو جاب نہیں کرنا چاہتی اور اسکل رکھتی ہیں یا اسکل نہیں رکھتی تو وہ بھی اس پلیٹ فارم سے خاطر خواہ انکم کر سکیں. اب آتے ہیں کہ آج ہم جس پریزنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا لب لباب کیا ہے. ہوپ اسٹیک کے پہلے ایک آبجیکٹ کو ہم لیں گے جس کی وجہ سے آج ہم پریزنٹیشن کا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ آبجیکٹو کیا ہے؟ پراپرٹی. پراپرٹی آل اوور دا کنٹری جن پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں 50+ سوسائٹیز ہیں جو کہ ہمارے پینل کے ہیں. کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا بورڈ کی طرف جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ ہوپ ہمیں کیا دیتی ہے. ہوپ HOPE ہوپ. H for houses, O for online, P for property اور E for education. یہ 4 آبجیکٹیوز پہ کام کرتی ہے ہو. 4 آبجیکٹیوز میں ہاؤسنگ ہمارا آنے والا پروجیکٹ ہارڈلی 2-2.5-3 ماہ بعد انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا. اس میں ایئرپورٹ ریزیڈینشیا جو کہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کی بیک پہ سیکیورٹی کے بالکل عقب پہ ہمارے پاس ایک رقبہ ہے کیپٹل ویسٹیج کے نام سے. وہاں پہ ہمارا 3-4 ماہ بعد ایک بلاک سٹارٹ ہو جائے گا، بلاک بنے گا، اس کا ماڈل بنے گا. اس میں سارے مکانات آپ اور ہم نے سیل کرنے ہیں، یعنی جو کہ ہوپ اسٹیک کا رجسٹرڈ ممبر ہوگا. یہ باہر کسی پراپرٹی کے پاس نہیں ہوگا، کسی پراپرٹی ڈیلر، کسی کنسٹرکٹر، کسی کمپنی کے پاس نہیں ہوگا، ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے پاس. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں لوگوں کی انویسٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف خیبر سے لے کر کراچی تک بلکہ انٹرنیشنل لیول سے لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی. تو اس کے بالکل سامنے ایئرپورٹ ریزیڈینشیل کے بالکل سامنے 650 کنال کا ہمارے پاس ایک اور رقبہ ہے جو کہ ایئرپورٹ ریزیڈینشیل کی ملکیت ہے. لیکن ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم جب ہاؤسنگ کا پروجیکٹ شروع کریں گے تو وہ ہم ہوپ اسٹیک کو یہ گفٹ کر دیں گے کہ وہ اپنی طرف سے اس کی مانیٹرنگ کریں، اپنی طرف سے اس کی مارکیٹنگ کریں اور اپنی ہی طرف سے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ممبرز کے تھرو اس کو سسٹم میں داخل کریں. تو اٹ مینس کہ یہ 2 پروجیکٹ سر 10 جو کہ 2-4 ماہ میں انشاءاللہ ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اوور آل پاکستان میں ہمارے ہائی رائز اور ہاؤسز کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے وہ بھی ہمارے پینل پہ آتے ہیں. اب آن لائن کی طرف آتے ہیں تو آن لائن میں دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ آندھی ہو، طوفان ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، ہمیں بازار جانا پڑتا تھا سودا سبزی لانے کے لیے، کچن کو چلانے کے لیے. لیکن آج زمانہ کچھ اور ہے، آج انوائرمنٹ ہمارا کچھ اور ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ موسم بالکل آپ کی طبیعت کے موافق ہے لیکن آپ کا دل نہیں چاہ رہا باہر جانے کو، تو ایک بٹن کلک پانڈا کے ذریعے ہر چیز آپ کے ڈور اسٹیپ پر. ایک وقت تھا کہ بازار جانا پڑتا تھا، رش میں مجبوری کا عالم تھا کہ کوئی بھی ہم شاپنگ کرتے تھے عید کے لیے، شادیوں کے لیے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے اکثر لوگ بازار کے رش سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور ہر چیز ڈور اسٹیپ پر آپ کو مہیا ہوتی ہے. تو آن لائن پروجیکٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی آن لائن کے کمپنیاں ہوں گی ہمارے پینل پہ آئیں گی یا ہمارے اپنے جو پروڈکٹس ہیں
साढ़े 10-15-20 दिनों में इंशाल्लाह साइट पे हमारी लॉन्च हो जाएंगे 33 प्रोडक्ट्स, और इससे बाद ग्रेजुअली हर 2-3 माह बाद 10-10, 12-12, 15-15 प्रोडक्ट्स हमारी साइट पे ऐड होने शुरू हो जाएंगी। और जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बाकी ओवरऑल पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल से हम खरीद करके हमें कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ से जो चीजें आप परचेज करेंगे तो जो सिस्टम अभी मैं डिफाइन करूंगा उसके तहत आपको न सिर्फ उनके बेनिफिट्स मिलेंगे बल्कि आपके तवज्जो से जो लोग वहां से परचेजिंग करेंगे तो उनके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह हम ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी में बहुत सारी मेट्रो हो गया, डिवार्सन हो गया, मदीना कैश एंड कैरी, सेवमार्ट, बहुत से ऐसे CSD वगैरह। तो ये जब हमारे पैनल पे आएंगे तो वैसे भी आप खरीदारी के लिए जाते हैं, 15-20 हज़ार की खरीदारी करते हैं घर का किचन चलाने के लिए मंथली बेस पे, तो ट्रॉली भर के जब आप काउंटर की तरफ जाते हैं आपका बिल बनता है तो उस बिल में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। जब आपको बिल बनने के बाद आपको याद आता है कि एक नमक का पैकेट भी लेकर मैं ट्रॉली में रख लूं, तो नमक का पैकेट जब आप उठाते हैं तो वो भी बिल में ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह लेकिन अगर हमारे पैनल से यही शॉपिंग आप करते हैं, सपोज 15-20 हज़ार की मंथली शॉपिंग जो आप कर रहे हैं, इसमें 300-400-500 रुपए भी आपका बचता है, तो कम से कम आपकी चीनी पत्ती तो फ्री हो गई ना। जहां पे नमक का पैकेट नहीं मिलता था 15-20 हज़ार की शॉपिंग से, वहां पे आपकी चीनी पत्ती फ्री हो गई। अब यही चीज डुप्लीकेट होकर आपकी टीम दर टीम सैकड़ों लोग वहां पे आ जाते हैं। जब वही शॉपिंग आप करते हैं तो कहीं से आपको 1%, कहीं से आपको 2%, कहीं से आपको 1.5% मुख्तलिफ जगहों से आके एक्यूमुलेट होता हुआ आपकी तरफ जब आता है तो आपकी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। 50-60 की टीम जब हो जाती है तो आपको खुद लगता है कि मेरी तो ग्रोसरी सारी फ्री हो गई, इतने बेनिफिट्स आ गए। तो क्या ये 50-60-70 की टीम वही 50-60 की रहेगी? नो। जिस तरह आपने 50-60-70 लोगों की टीम बनाई, वही लोग चाहेंगे कि हम अपनी टीम भी बनाएं ताकि हमारी ग्रोसरी का सेटअप भी फ्री हो। लिहाजा वो जब अपनी टीम बनाते रहेंगे तो टीम दर टीम उनकी जो भी बनेगी तो एक्यूमुलेट होकर सारे बोनस आपकी तरफ आते हैं। इट मींस कि सबका बेनिफिट उन लोगों का भी जिनको आप जानते ही नहीं, 10-12-15 लोग आपके तवज्जुह से आए होंगे, लेकिन उसके तवज्जुह से जो लोग भी आते हैं उनको आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनके बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले वक्त में न सिर्फ ये कि CSD, मेट्रो और ये चीजें हमारे पैनल पे आएंगी, 3 साल के गुजरने के बाद, 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, 3 साल के बाद हर शहर में होपस्टेक के अपने स्टोर होंगे। जिस तरह मेगा स्टोर होते हैं मेट्रो के, CSD के, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर, जिस तरह होपस्टेक के अपने स्टोर हर शहर में होते हैं, हर शहर में बनेंगे और उससे आप खातिर बेनिफिट ले सकते, ठीक है। प्रॉपर्टी करंटली जिसके तवज्जो से, जिसकी वजह से, जिस ऑब्जेक्टिव पे आज की हम प्रेजेंटेशन आपकी गुज़ार करेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर एजुकेशन की तरफ आते हैं। एजुकेशन ऑनलाइन हमारा अपना एक सेटअप आ रहा है। आजकल आपने देखा होगा कभी कोरोना का वेव चल रही है, कभी कौन सी बीमारी की वेव चल रही है, और आए दिन सारे एजुकेशनल सेटअप जो हैं बड़े मुतासर हो रहे हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक पुरानी रिवायत बनी हुई है कि मैंने यूनिफॉर्म पहनना है, मैंने सुबह जाके तराना पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं उस यूनिफॉर्म में पढ़ूंगा, फिर वापस आऊंगा, भले पूरा दिन मेरा जाया जाए। लेकिन वो 5-7 घंटे का तसलसल जो है, यकसनियत जो है, बच्चे की बोरियत कभी समा बन रही है और बच्चा खुश होता है जब कोई ऐसी वेव आती है, बारिश शदीद हो जाती है, ज़लज़ला आता है, कोई ऐसी चीज आती है, बच्चा खुश हो जाता है कि मैं पाबंदी से आज छुटकारा पा लूंगा। लिहाजा वो इन्वायरमेंट हमारा नहीं बना कि एजुकेशन को इस नहज पे, इस सतह पे लाकर खड़ा कर दिया जाए कि लोग बच्चों की नेचर के मुताबिक बच्चे उसको बखुशी एक्सेप्ट करें। लिहाजा ऑनलाइन प्रोजेक्ट को पाकिस्तान भर में अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस चीज़ की पजीराई की है और इसको लॉन्च करने के लिए बहुत से मनसूबे बंदी पर काम हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो कंपनी का जो होगा एजुकेशन का सिस्टम वो तो अलग, लेकिन जितने भी हमारे पैनल पे आएंगे एजुकेशन सिस्टम, सपोज मैं बहन भाइयों को कहता हूँ यार फलां स्कूल में बच्चों को ले जाओ, डजंट मीन कि वो वहाँ पे ले जाते हैं तो वहाँ पे एडमिशन फी देते हैं या मंथली फी देते हैं तो मुझे कुछ मिलता है, नहीं मिलता नहीं।
انسان کی نیچر ہے کہ کسی بارے میں کوئی اچھی خبر سنتا ہے تو اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور کسی سے کوئی دھوکہ کھاتا ہے، کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو لوگوں کو اویئر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے الفاظ ضائع نہیں جائیں گے، آپ کے توسط سے جو شخص اس ایجوکیشن سسٹم میں آئے گا، وہ ایڈمیشن فی دے رہا ہے، وہ منتھلی فی دے رہا ہے، اس کا باقاعدہ ایک بینیفٹ انسینٹیو کی مد میں، لیڈرشپ بونسز کی مد میں، کمیشن کی مد میں، مختلف مد میں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو خود نظر آئے گا، موبائل میں آپ چیک کریں گے تو آپ کے توسط سے جو لوگ گئے، اب جو لوگ گئے ہیں وہاں کی سروسز اویل کر رہے ہیں، کیا وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے؟ تو ان کی توسط سے جو لوگ آئیں گے جن کو آپ نہیں جانتے ان کے بینیفٹس بھی آپ کو، تو اس طرح ٹیم در ٹیم سلسلہ جو نیٹ ورکنگ کی ایک تھیم ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 آبجیکٹیوز ہیں ہوپ کے، اور ان 4 آبجیکٹیوز میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی لائف میں کوئی ایک ایسی چیز رہ گئی ہو کہ آپ کہیں اور کسی اور پلیٹ فارم سے لے سکیں۔ تمام کنزمپشنل آئٹم ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ ہوپ اسٹے کے پلیٹ فارم سے کمنگ سون انشاءاللہ اس کو آپریشنل ہوتے ہی آپ ان تمام آبجیکٹس کو اویل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کی پہلی ضرورت ہوتی ہے پراپرٹی، ہاؤس، اس کے بعد آن لائن۔ اب یہ اتنے آبجیکٹیو آ گئے ہیں کہ ایک شخص اگر پراپرٹی میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ڈزنٹ میٹر، آن لائن کا تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے کام، یہاں پہ انٹرسٹ نہیں رکھتا ڈزنٹ میٹر، ایجوکیشن میں کس فیملی کے بچے ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے، یا ان کے انوائرمنٹ میں، سراؤنڈنگ میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب، محلہ، برادری، سب لوگ ان چیزوں کو اویل کر رہے ہیں۔ جسٹ اس کو آپ نے اسی طریقے سے پروموٹ کرنا ہے جس طریقے سے ہم عام زندگی میں کسی کو پروموٹ کرتے ہیں، یار یہ کپڑا بہت اچھا ہے، کہاں سے لیا؟ فلان جگہ سے، یہ موبائل بہت اچھا ہے، کہاں سے لیا؟ فلان جگہ سے۔ تو ہر بندہ اچھی چیز کو پروموٹ کرنے کی ایک فطری صلاحیت رکھتا ہے اور اسی کو پروموٹ کرتا ہے جو اس کو آتی ہے۔ لیکن ابھی جو چیز آپ کی پروموٹ کریں گے ہوپ اسٹے کے حوالے سے تمام یہ بینیفٹس آپ کو آئیں گے۔ اب چلتے ہیں پراپرٹی کی طرف کہ پراپرٹی کی پریزنٹیشن کے حوالے سے ہماری کمپنی کیا کرتی ہے۔ پراپرٹی جب ہم لیتے ہیں تو ہم کون سا میتھڈ استعمال کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میری جیب میں کیش ہوگی تو میں پراپرٹی لے سکتا ہوں، اسی طرح ہے۔ اب میرے پاس کیش کم ہے، میں کیا کروں گا؟ دوسرا میتھڈ اڈاپٹ کروں گا، ڈاؤن پیمنٹ دی اور پلاٹ اٹھا لوں گا۔ کیا اس کے علاوہ تیسرا آپشن ہے؟ نتھنگ۔ دنیا بھر میں نہیں، پاکستان کی بات چھوڑ، دنیا بھر میں تیسرا آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیش ہے تو پلاٹ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس کیش کم ہے تو ڈاؤن پیمنٹ سے پلاٹ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری کمپنی ہوپ اسٹے آپ کو ایک تیسرا پلیٹ فارم، ایک تیسرا آپشن پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ ٹوکن، یعنی بیانہ۔ کیوں پرووائڈ کرتی ہے کمپنی؟ جو سسٹم دیا ہے جس کو ابھی میں ڈیفائن کرنے چلا ہوں، کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پر کھل کے کام کر سکتا ہوں، سپوز میں نے سسٹم دیکھا، تمام چیزوں کو سمجھ لیا، اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس پہ میں بڑا کام کر سکتا ہوں، میرے رشتہ داروں میں، ماموں، چچا، دوست احباب، محلہ، جہاں جہاں میری پی آر ہے، جہاں جہاں میری دسترس ہے، ہر بندہ پراپرٹی لے دے کر رہا ہے، میں تو اس سے بڑے بینیفٹ لے سکتا ہوں۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ کیش تو بہت بڑی بات ہے، میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ تک نہیں ہے۔ وہاں پہ ٹوکن کا آپشن کمپنی آپ کو دے گی۔ اب ٹوکن کا آپشن کیا ہے؟ ٹوکن 19,700 روپے آپ نے جمع کرائے، آپ کو رجسٹریشن کوڈ ملے۔ اب ٹوکن کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کا ٹوکن لے لو، 2-4 ماہ بعد میں آپ کو پیمنٹ دے دوں گا تو باقی چیز میں اٹھا لوں گا۔ تو فریق دوم اگر اس پر راضی ہے تو ٹوکن ایکسپٹ کر لیتی ہے اور آپ کو چیز ڈیلیور کر دیتی ہے۔ یہاں پہ کمپنی جو ہے آپ کو ٹوکن پہ اسی تھیم پر چلنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب جب ہم کیش سے آتے ہیں تو کیش میں ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر رجسٹری ہے تو رجسٹری میں لیے، فائل ہے تو فائل میں لیے، انتقال ہے تو انتقال میں لیے۔ کیش دیا ہے نا، مالکانہ حقوق آپ کا حق بنتا ہے۔ ڈاؤن پیمنٹ پہ جب آتے ہیں تو آپ کو جسٹ فائل ملتی ہے، اس دیٹ کہ آپ 70 to 80% اپنے ڈیوز کلیئر نہیں کر لیتے، آپ کو رجسٹری انتقال نہیں ملتا۔ اسی طرح اب ٹوکن پہ جو آتا ہے اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ اس کو تو فائل بھی نہیں مل سکتی،
تو کمپنی اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے ساتھ اسٹامپ کر لیتی ہے, ایفیڈیوٹ کر لیتی ہے کہ آپ نے یہ ٹوکن ہمیں دے دیا, جب آپ سسٹم میں آئیں گے انجوائے کریں سسٹم کو, سروائیو کریں, اپنی لائف کو چلائیں, اور ایک نہیں کئی پلاٹ ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. کلیئر؟ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نمبر 2, کمپنی آپ کو 5000 یونٹ دے دیتی ہے. 5000 یونٹس, 5000 یونٹ جب آپ ڈاؤن پیمنٹ پہ آتے ہیں تب بھی آپ کو ملتا ہے, اور 5000 یونٹ جب آپ ٹوکن سے آتے ہیں تب بھی آپ کو ملتا ہے. اب یونٹ کیا ہے؟ 1 روپے برابر ہے 1 یونٹ. 5000 یونٹ کا مطلب 5000 روپے ڈے فرسٹ میں خیر سگالی کے طور پر, گڈ ول کے طور پر کمپنی نے آپ کو گفٹ کر دی. جو ہی آپ کی انٹری پلیس ہوتی ہے آپ موبائل میں چیک کر سکتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ چیک کر سکتے ہیں, 5000 یونٹ آپ کو گفٹ آ چکی ہے. نمبر 3, تیسرے آپشن سے جب آتے ہیں ٹوکن کے, تو کمپنی آپ کو ایک بزنس کٹ بھی دیتی ہے. بزنس کٹ, بزنس کٹ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بزنس کٹ ہے کیا. اگر یہ کیمرہ تھوڑا سا یہاں پہ بتا سکے تو میں بزنس کٹ کو تھوڑا سا ناظرین کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہے بزنس کٹ. ہوپ اسٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ جانب سے باقاعدہ لوگوں کے ساتھ, باقاعدہ اس اسٹیمپ کے ساتھ, اور تمام کمپنی کے پروڈکٹس ہیں. اس میں 8 پروڈکٹس اس میں ہوتی ہیں. یہ ایک بیلٹ ہے, ایکسپورٹ کوالٹی لیدر بیلٹ, ڈبل سائڈ, اس کو موو کر کے آپ براؤن بلیک دونوں سائڈ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہوپ اسٹیک کے لوگوں کے ساتھ ہی ایک کی چین ہوتا ہے. یہ بھی ہوپ اسٹیک کا اپنا, ہوپ اسٹیک کی اپنی پروڈکٹ ہے. لیدر, ایکسپورٹ کوالٹی لیدر کے پاکٹ والٹ, ہینڈ والٹ, 2 یہ والٹ ہو گئے. ایکسپورٹ کوالٹی پرفیوم اس میں امپورٹڈ شامل ہے, اور یہ ایک ڈائری ہے. اس میں 2007 تک 2027 تک ہمارے آنے والے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, پلان ہیں, اس میں باقاعدہ مینشن کر دی گئی. اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک ملٹی فنکشنل پین آتا ہے. اس پین کی خوبی کیا ہے؟ موبائل یا کوئی بھی ٹچ سکرین ہے تو اس کا ٹچ سکرین پوائنٹر ہے. یہ اس کے ساتھ اسکرو ڈرائیور بھی موجود ہے. اس میں لیول انڈیکیٹر ہے, کسی چیز کو کا لیول چیک کرنے کے لیے. ساتھ میں انچز سکیل ہے, ساتھ میں سینٹی میٹر سکیل ہے, اور ساتھ میں پین کا آپشن آلریڈی اس میں موجود ہے. 5 فنکشن ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک ڈریس ہوتا ہے. اس میں فیمیل ڈریس ایمبرائڈری, ہاتھ کا بنا ہوا, دستکاری کیا ہوا. یہ پیک ذرا سخت ہے, اس کے اندر یہ ڈریس ہوتا ہے. جسٹ میں آپ کو فارملی بتا دیتا ہوں کہ یہ 8 پروڈکٹس ہیں. یہ اب سوچنے کی بات یہ ہے, ایک شخص آتا ہے کیش کے ساتھ, اس کو نہیں مل رہا. ایک شخص آتا ہے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ, اس کو نہیں مل رہا. ٹوکن کے ساتھ جو آتا ہے اس کو مل جاتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اب یہاں پہ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جو کیش پہ آ رہا ہے اس کو تو آلریڈی پروڈکٹ مل گئی جو خریدنا چاہ رہا تھا. جو ڈاؤن پیمنٹ پہ آ رہا ہے اس کو بھی فائل مل گئی. اس بیچارے کو جو ٹوکن سے آ رہا ہے اس کو ایک خواب مل رہا ہے, تم ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا, تم نے یہ کیا تو وہ ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن 100 میں سے 1-2 لوگ تو ایسے بھی ہوں گے نا جن کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی, جن کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, جو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے مقصد میں, اپنے ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں لوزر ہوں. اس کو کمپنی گفٹ کے طور پر یہ بزنس کٹ اس لیے دیتی ہے کہ کم از کم 6-7-8 مہینے, سال اس نے کوشش کی, کوئی اس کا کام نہیں ہوا, اس کو اپنا ٹوکن بیانہ جو اس نے دیا تھا, ٹوکن منی جو دی تھی, تو اس کو لگے کہ 5000 مجھے گفٹ بھی ملا تھا یونٹ, اور یہ 10-12 ہزار کا گفٹ بھی مجھے ملا, تو میں ایکول میں ہوں. کوشش میں نے کی ہے لیکن میں وہ میری کوشش برابر ثابت نہیں ہو سکی. تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے اٹ مینس کہ اس سسٹم میں, نیٹ ورکنگ کے سسٹم میں ہمارا اینڈ یوزر جو ہے, جو نیا جوائن ہوتا ہے ٹوکن کے ذریعے, تو وہ بھی سیف اینڈ سیکیور ہے, ٹھیک ہے. نمبر 4, FPR فرسٹ پروفٹ ریبیٹ. یہ 25 سے 75%, ٹھیک ہے. FPR فرسٹ پروفٹ ریبیٹ آپ کو جب ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آتے ہیں تب بھی آپ کا ہے, اور آپ ٹوکن کے ساتھ آتے ہیں تب بھی آپ کو FPR ملتا ہے. اب FPR کیا چیز ہے اس کو سیکوینس میں بعد میں ہم ڈسکس کریں گے.
جسٹ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس آپشن پہ بھی آپ آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو انوائٹ کر دی جاتی ہیں. نمبر 5 آپ کو وقف انشورنس ملتی ہے. وقف انشورنس اس کے ساتھ بھی ہے, وقف انشورنس ٹوکن کے ساتھ آتے ہیں تب بھی ہے. اور وقف انشورنس کیا ہے؟ ہمارا کوئی بھی رجسٹر ممبر کسی موذی مرض میں مبتلا ہے, کوئی آپریشن ہے اس کا, ہارٹ پیشنٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, ایکسیڈنٹ ہے, کسی بھی مد میں جب آپ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں تو یہ اچانک حادثاتی جو بھی آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو اس میں ہم بڑے انگوش بدنداں ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. تو گھر والے کبھی کنگن بیچ رہے ہیں, کبھی زمین کا پیس ہے تو وہ بیچ دیا, گاڑی ہے تو وہ بیچ دی, کیونکہ مریض بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے. کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو کوئی چیز اپنی بیچنے کی ضرورت نہیں. کمپنی آپ کو 10,000 سے 10 لاکھ تک سپورٹ کرتی ہے ود ان 15 ڈیز. 10,000 سے 10 لاکھ تک 15 ڈیز کا کیوں انہوں نے مارجن رکھا کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ ہے تو ایف آئی آر کٹی ہوگی, ہاسپٹلائز ہوا تو فائل بنی ہوگی, اس کی کیا انجری ہے, کیا آپریشن ہے, کیا ڈیزیز ہے, تو تمام چیزیں پھر ویریفائی ہونے میں 10-12 دن لگتے ہیں. تو ویریفائی ہو تو کمپنی کو پتہ چلے کہ یہ جینوئن کیس ہے, ڈمی کیس نہیں ہے. اپنی طرف سے کسی نے کمیشن ہتھیانے کے لیے, انشورنس کا پیسہ لینے کے لیے کوئی ایسا وہ ہیلا نہیں بنا ہے. تو اس ویریفیکیشن کے بعد جس ہاسپٹل میں آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں آپ پر 1 لاکھ ایکسپینس آتا ہے, 2 لاکھ آتا ہے, 3 لاکھ آتا ہے, 10 لاکھ تک کمپنی آپ کو یہ انشورنس گفٹ کر دیتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5 آپشن آپ باہر کہیں سے پلاٹ پرچیز کرتے ہیں روایتی طریقے کار سے, کسی پراپرٹی ڈیلر سے, کسی بھی ایجنٹ سے, تو کیا ان میں کوئی آپشن آپ کو ملتا ہے؟ کبھی نہیں. الٹا آپ سے پراپرٹی ڈیلر 20-30 ہزار 40 ہزار کمیشن بھی لے لے گا. آپ کو کہے گا یہ اسٹامپ پیپر والے کو بھی 2,000 دے دو, آپ کو دینا پڑے گا. الٹا آپ سے کہے گا کہ ہم سب بیٹھے ہیں, مٹھائی تو کھلاؤ, کڑھائی تو کھلاؤ. آپ انکار نہیں کر سکتے, لاکھوں کا سودا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کو پھر بھی وہ شلٹر نہیں کرتا. کل اگر آپ کے ساتھ میں سیپ ہوتا ہے کہ آپ کا پلاٹ 1 نمبر پہ دوسرے کسی بھائی کو بھی ملا ہوا ہے تو آپ کلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ عدالت جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا کلیم ایکسیپٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی فائل بعد میں بنی, پہلے جس کی فائل بنی تھی اس کی پہلے کی ڈیٹ ہے. اگر آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس آتے ہیں کہ آپ نے جو پلاٹ مجھے دلوایا اس میں یہ مسہیپ میرے ساتھ ہوا, تو وہ بھی اس کلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ الٹا کہتا ہے یار آپ کو دونوں کو بٹھایا تھا, آپ نے کلیئر کر لیا ہوتا. اسی طرح ہے یہ. لیکن اس مد میں کمپنی جو ہے آپ کو شلٹر کرتی ہے. ہماری کمپنی کے پلیٹ فارم سے اگر آپ یہ چیز لے رہے ہیں سسٹم کے تحت, ہوپ اسٹے کے جو روایتی قسم کے جتنے بھی ہمارے غیر روایتی قسم کے پلان بنے ہیں بونسز کے حوالے سے, تو سسٹم میں آ کر اگر آپ اس کی پرچیزنگ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو شلٹر کرتی ہے, آپ کو گارنٹی دیتی ہے, اسٹامپ پیپر ایفیڈیوٹ دیتی ہے کہ اس پلاٹ کی ذمہ داری اس کمپنی کے اوپر ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسٹیک ہو, وہ کس بیس پہ کرتی ہے. جس طرح کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہمارا سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ سوسائٹیاں فلٹر ہو کے ہمارے پینل پہ آتی ہیں. کوئی ایسی سوسائٹی جو جس کا فیوچر نہ ہو, جو ڈیڈ سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے پینل پہ نہیں ہوتی. اور تمام چیزوں کے باوجود خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ 1% بھی اگر یہ شائبہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ کمپنی آل اوور پاکستان پراپرٹی پہ کروڑوں اربوں کا بزنس کر دیے, کسی ایک پلاٹ کی خاطر کبھی اپنا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دے گی. وہ آپ کو ریپلیسمنٹ بھی دوسرا پلاٹ دے گی. اور آج 3 سال ہو گئے, 3 سال میں ہزاروں لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے پلاٹ خریدے, اور آج ماشاءاللہ ڈے بائی ڈے ان کی گروتھ وہ خود دیکھ رہے ہیں. اور کسی کے ساتھ ایسا مسائل نہیں ہوا جو خدشات جب انسان کو ہوتے ہیں اور آگے پراپرٹی لینے سے ڈرتا ہے, کتراتا ہے, اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پراپرٹی لیں, پراپرٹی میں انویسٹ کریں, لیکن ایسے میں سیپ ہو گئے لوگوں کے ساتھ کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ پراپرٹی کی طرف نہیں آتا. تو ہماری پریزنٹیشن دیکھ کر جو اس چیز کو اویل کرتا ہے اس کو کیا کیا بینیفٹ ملیں گے, اب اس کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 3 آپشن جو میں نے بتائے, کیش, ڈاؤن پیمنٹ اور ٹوکن.
کسی ایک آپشن سے آپ اس کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک آن لائن پراپرٹی شاپ بن جاتی ہے، یعنی آپ کی ایک آئی ڈی لگ جاتی ہے۔ آن لائن پراپرٹی شاپ اور فزیکل پراپرٹی شاپ کا پہلے تو ڈفرنس سمجھیں۔ فزیکل پراپرٹی شاپ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو اسپیشل ٹائم دینا پڑتا ہے، صبح سے شام تک ٹائم انویسٹمنٹ ہے۔ فزیکل شاپ میں آپ رینٹ دیتے ہیں، یوٹیلیٹیز دیتے ہیں، ڈیلی ایکسپینس آتے ہیں، اسی طرح ہے، اور ایک مخصوص جورسڈکشن میں، ایک مخصوص حدود میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب ڈفرنس دیکھیں کہ آن لائن میں نہ تو آپ کا رینٹ آتا ہے، نہ یوٹیلیٹیز آپ پر پڑتی ہیں، نہ کوئی ایسی اور پینلٹیز آپ پر پڑتی ہیں، ایون کہ آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں آپ اسپیشل ٹائم ہی نہیں دے رہے، آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ کا کام چل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ایک مخصوص جورسڈکشن میں نہیں ہے، جو کمپنی کے پینل پہ سوسائٹی آ رہی ہیں آل اوور پاکستان آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، پشاور، بکر، کوہاٹ، ہر جگہ پہ آپ جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو آپ وہاں کی فرینچائز جسٹ ان کو بھیج کے اپنا کوڈ دے دیتے ہیں، وہ پریزنٹیشن لے کر وہاں پہ جوائن ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی موبائل میں آپ دیکھیں اپنی آئی ڈی کھولے تو آپ ہی کی ٹیم میں پلیس ہوتے ہیں، اور وہ جتنے بھی کام کریں اس کے بینیفٹس آپ کو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فزیکل شاپ اور آن لائن شاپ میں دوسرا فرق دیکھیں۔ فزیکل شاپ میں خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے، آپ باہر ملک چلے گئے، کسی وجہ سے آپ کی شاپ بند ہے، تو ساتھ والا دوسرا پراپرٹی والا انکم جو کر رہا ہے وہ تو آپ کی کچن کو نہیں چل رہی، اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں آتے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے، اور ٹیم در ٹیم آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ بیمار پڑ گئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اب یہ آن لائن شاپ بند پڑی ہے لیکن آپ کو پیسے آتے رہے ہیں، اس کو ہم پیسو انکم کہتے ہیں۔ ایکٹیو انکم اور پیسو انکم فرق کیا ہے؟ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کے ریفرنس سے لوگ آتے ہیں وہ تو ایکٹیو انکم ہے، لیکن ان کے ریفرنس سے جو لوگ آتے ہیں یا ان کے ریفرنس سے ٹیم در ٹیم بنتی ہے، وہ ساری آپ کی پیسو انکم ہے، جس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی۔ یہ سسٹم کی خوبصورتی ہے، کلیئر؟ اب دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے تو ہم آگے اس کو کیسے چلائیں گے۔ یہ سسٹم ہے ہمارا بائنری۔ بائنری سے مراد ایک لیفٹ ایک رائٹ، دو لوگوں کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے، لیفٹ اور رائٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں دو لائنوں میں، یہ لیفٹ ہو گیا، یہ رائٹ ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ کے لیے لیفٹ رائٹ ہے تو آپ کا جو اپ لائنر ہے جس کے توسط سے آپ آئے تو اس کے لیے لیفٹ رائٹ دو ہی آپشنز ہیں نا، تو بائنری کا مطلب دو لائنیں، دو رمیں، دو راستے، تو دو لوگوں کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا دو لوگوں پر آپ کی دنیا ختم ہے؟ کبھی نہیں، بیسوں، سینکڑوں، ہزاروں آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، تو جس شخص کو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی تیسری لائن تو نہیں بنتی، اس کو سپوز آپ کا اپ لائنر ہے، اس نے تیسری لائن نہیں بنانی، اس نے دوسری لائن میں اپنے دوست کو پلیس کر لینا ہے، اٹ مینس کہ وہ آپ کی ٹیم میں آ گیا، آپ کو سپورٹ مل گئی۔ اب اس کا دوسرا دوست آیا آپ کے اپ لائنر کا، اس نے تیسری لائن میں سپورٹ کر دیا، اس کا چوتھا دوست آیا، اس نے آگے سپورٹ کر دینا ہے آپ کو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آٹومیٹک لائن بن جاتی ہے، اور ہر شخص اپنی ٹیم میں کام کر رہا ہے، یہ بھی اپنی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کو پاور بنا کے دے رہا ہے، اس کا دوسرا شخص آیا، اس کے پاس آیا، اور یہاں پہ بھی ہر شخص اپنی ٹیم، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹو میں آپ کی ٹیم بن جاتی ہے جس میں آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ جو ہی آپ کے ریفرنس سے ایک شخص بھی آتا ہے تو آپ کو چاہیے سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے اس لائن کو چھوڑ دینا ہے، ویکر سائڈ پہ جہاں پہ کوئی بھی پلیس نہیں ہوا وہاں پہ اپنے دوست کو انٹروڈیوس کریں، کلیئر؟ جو ہی آپ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یہ تین آپشن ہیں، ان تینوں آپشن میں سے کسی ایک آپشن پہ آئے گا۔ ہم لیتے ہیں بہت کمزور سٹیٹس کو لیں تو ہم یہ کہتے ہیں چلو یار یہ 19,700 کی جوائننگ سے ٹوکن کے ساتھ آئے، راؤنڈ فگر میں اس کو 20,000 پہ ہم لے جاتے ہیں، تو انسٹنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہی شخص کے آ جانے سے 10% آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ 10% سے مراد یہ 2,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اسی طرح 2,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں 10% کس کا آیا؟ آپ کے ڈائریکٹ انٹروڈیوسر کا، تو اٹ مینس کہ آپ نے پہلا بونس کیا حاصل کیا؟ ڈائریکٹ بونس، کیا ہے؟ 10%۔ اب جو ہی آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا
कंपनी ने आपको एक पेयर बोनस भी दे दिया, ऑटोमेटिक पेयर बन गया ना। ये देखिए राइट पे एक शख्स कंपनी का सॉफ्टवेयर एक को उठा लेती है और लेफ्ट पे वीकर साइड के साथ कंपेयर करके इसको 1200 रुपए अगेन दे देती है। 1200 रुपए किस मद में? पेयर बोनस की मद में। ये पेयर बन गया। इट मींस कि हमने दूसरा बोनस डिस्कस किया, पेयर बोनस 1/1 is equal to 1200 each पेयर। एक लेफ्ट एक राइट जब आपका हो जाता है तो 1200 रुपए ईच पेयर आपके अकाउंट में आता है। अब यहाँ पे हम उस मिसाल को दोबारा लेते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि आप बीमार पड़ गए, आप बाहर मुल्क चले गए, आप शादियों में बिजी हैं फैमिली में और आपकी शॉप बंद है, आपको कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पे एक दोस्त को आपने इंट्रोड्यूस किया, वही मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं ऑनलाइन सिस्टम में कि यहाँ पे आप बीमार पड़े और आप काम नहीं कर, लेकिन आपका ये दोस्त टिकटिकी लगा के फोकस होके अपना काम कर रहा है, अपनी टीम बना रहा है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, टीम आपकी ऑटो में बनी, आप बीमार पड़े हैं, आपको नहीं पता, मोबाइल खोलते हैं तो काफी लोग यहाँ पे आपकी टीम में शामिल हो चुके होते हैं जिनको आप नहीं जान रहे, और हर जगह से आपको 1200 रुपए पेयर बोनस, पेयर बोनस, पेयर बोनस, पेयर बोनस, जितने भी पेयर बनते हैं, ना इधर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन थी ना इधर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है, और हर जगह से 1200 रुपए अकाउंट में आते जा रहे हैं जबकि आप घर में बीमार। क्लियर? पहले खूबसूरती में आपको बता रहा हूं कि रिवायती कारोबार और गैर रिवायती कारोबार, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था FTR के, इसको हम बाद में सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस क्या है? नंबर 3, तीसरा बोनस। हम अक्सर और बेशतर किसी एक सोसाइटी को एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं कि FDR को हमने डिस्कस करना, तो कैसे हम बताएं। सपोज हमारे पास एक रकबा है खैबर सोसाइटी की मिसाल ले लेते हैं। 9 लाख रुपए उसका करंट रेट है, 5 मरला प्लाट। हम उसको अपने कस्टमर को दे रहे हैं 6,50,000 करंट इस टाइम। हमने ये 4 में भी देखा, 4.5 में भी अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को दिए। अभी चूंकि रेट बढ़ चुके हैं तो 6.5 लाख इसका रेट हमारी कंपनी की तरफ से। अब लेने वाले को क्या फायदा हुआ? बाजार से लेने के एवज हमने उसको 6.5 लाख में दिया तो 2.5 लाख रुपए उसको बच गए ना। ये शख्स आया आपके रेफरेंस से, यहाँ पे प्लेस हुआ, उसने खैबर सोसाइटी का प्लाट उठाया, उसका पहला बेनिफिट बाजार से 2.5 लाख कम पे मिला। दूसरा बेनिफिट क्या मिला? ये मैंने जो आपको बताया था FPR 25 से 75%। अभी ये फ्लैक्चुएट होता है बिजनेस के मुताबिक, कंपनी को जितना बिजनेस जा रहा है, जितने इंसेंटिव, जितने बोनसेस, जितने प्रोमो चलते हैं, उन तमाम चीजों को मैनेज किया जाता है। तो 75 भी एक वक्त में हमने दिया, इस कंपनी ने अपने कस्टमर को दिया, अभी 25 पे आ चुका है क्योंकि बहुत सारे प्रोमो चल रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव बढ़ा दिए गए। तो 25% बुकिंग अमाउंट सपोज इसकी हमने स्पेसिफिक कर दी। इसकी हमने बुकिंग अमाउंट स्पेसिफिक कैसे की? सपोज 1,60,000 रुपए इसकी हमने बुकिंग अमाउंट कंपनी ने देना, हमें यह मुश्त है, लेकिन बुकिंग अमाउंट को हमने स्पेसिफिक इसलिए किया कि सिस्टम गैर रिवायती कारोबार में जब आते हैं तो बोनसेस तकसीम होते हैं ऊपर से नीचे लेवल तक, तो सारे बोनसेस जब जाते हैं तो उसके लिए मखसूस फिगर तय करना कंपनी की मजबूरी होती है, पॉलिसी का हिस्सा है। 1,60,000 में ये शख्स बुकिंग करा के आपके पास आया। अब आपको क्या मिलना है? आपके डायरेक्ट आया ना, तो 10% आपके अकाउंट में आएगा। 10% से मुराद ये 1,60,000 का 10% कितना बनता है? 16,000। 1,60,000 का 10% 16,000 रुपए हुआ। अब जनाब अली आप के तवज्जुह से ये शख्स आया था, आपको तो मिल गया, इस शख्स को क्या मिलेगा? अब यहां पे ये चीज डिफर करती है रिवायती कारोबार और नॉन ट्रेडिशनल गैर रिवायती कारोबार।
روایتی طریقے سے اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں آپ کو ملتا تو کچھ نہیں، اور آپ سے اسٹام کے پیسے لیے جاتے ہیں، مٹھائی کڑھائیاں لی جاتی ہیں، اور آپ سے کمیشن بھی لیا جاتا ہے 20-30-40 ہزار روپے. اور یہاں پہ نہ آپ سے کمیشن ملے گا، نہ آپ سے کوئی ایکسٹرا اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پیسے کسی مد میں ہڈن چارجز لیے جائیں گے. الٹا آپ کو ایف پی آر دیا جائے گا، فرسٹ پروفٹ ریبیٹ. پہلا پروفٹ آپ کو کیا ہوا یہ پلانٹ لینے کا؟ پہلے تو 2.5 لاکھ روپے آپ کو سستا پڑ ہی گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو بکنگ اماؤنٹ کا 25% جب آپ کو ملتا ہے تو 25% بنتا ہے 40,000 روپے آپ کو پے بیک ہوگا. خوبصورتی ہے یہ نہیں سسٹم، یعنی 40,000 کا میں پہلے بھی آپ کو 2.5 لاکھ سستا پڑا، ابھی 40,000 اور بھی سستا پڑ گیا تو 2,90,000 آپ کو پروفٹ ملے. اب یہ پیسے کیسے آپ کو ریٹرن ہوں گے وہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے سیکوینس میں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ 1,60,000 کے بعد کی جو رقم ہے، طے تو 6.5 لاکھ میں ہوتا ہے نا، تو باقی رقم آپ نے دینی ہے تو آپ کو فائل میں دینی ہے، ڈیفینیٹلی دینی ہے نا. تو کنفرم ہے آپ نے اگر یہ پلاٹ لینے کے لیے، فائل لینے کے لیے کنفرم ہے نا کہ آپ نے یہ اماؤنٹ دینی ہے، تو اس کو ہم کنفرمیشن بونس کے ساتھ دوبارہ آپ کو لوٹا دیتے ہیں. 2% کنفرمیشن بونس اس کا الگ ہے. ڈائریکٹ بونس بھی آپ کو آ گیا، پیئر بونس بھی آ گیا، کنفرمیشن بونس بھی آ گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ شخص آپ کے ریفرنس سے آیا، اس پہ ڈائریکٹ بونس آپ کا حق بنتا ہے، پیئر بونس آپ کا حق بنتا ہے، کنفرمیشن آپ کا حق بنتا ہے. آپ تو بیمار پڑ گئے، باقی ٹیم آٹو میں بن رہی ہے، لیکن پھر ان کا بھی آپ کو پیئر بونس بھی آ رہا ہے اور کنفرمیشن بونس بھی آ رہا ہے. یعنی 2% صرف یہ نہیں کہ آپ کے توسط سے جو شخص آیا اس کا، بلکہ اس کی جتنی بھی ٹیم بنتی ہے وہ سارے لوگوں کا کنفرمیشن بونس بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو سسٹم جو ہے آپ کو گفٹ کر دیتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کا بونس ہمیں پہلے رینک پہ کیسے لکھتے ہیں. نمبر 4 چوتھا بونس ہم ڈسکس کریں گے، اس میں ٹیم بونس ہے. ٹیم بونس ہوتا ہے 6 سے 15%. موجودہ جو ہمارا کرائٹیریا چل رہا ہے 6 سے 15%. 6 سے 15% سے مراد کہ اس میں 10 رینک ہیں. 10 رینک میں جو ہی آپ آتے ہیں پہلے انٹروڈیوسر بنتے ہیں تو آپ کو پہلا رینک ملتا ہے انویسٹر. آپ انویسٹر رینک اپنے کے اور 6% کے. 6% کس چیز کا؟ یہ شخص آپ کے ریفرنس سے آیا، ٹوکن سے آیا، 6% 6 سے ملٹیپلائی ہو. یہ آپ کے ریفرنس سے آیا، 6 سے ملٹیپلائی ہے. یہ کسی کے بھی ریفرنس سے آئے، کوئی ٹوکن سے 1.5 لاکھ کے ٹوکن سے آیا، کوئی 2 لاکھ کے بکنگ اماؤنٹ سے آیا، کوئی 20,000 کے ٹوکن سے آیا. یہ سارے ایک ایک کو ہم ڈیفائن کریں تو بہتر ہے کہ پورے رینک کو ہم اس کو ایوریج میں دیکھیں. ایوریج کیا کہتی ہے؟ اس میں صرف ٹوکن اماؤنٹ اور بکنگ اماؤنٹ ایڈ ہوتی ہے، اور ٹوٹل جب 15 لاکھ کا بونس آپ کی ٹیم میں ہو جاتا ہے، ایکومولیٹڈ بونس یعنی آپ کی ٹیم کے ساتھ صرف آپ کا کام نہیں، آپ کی ٹیم کا مجموعی بونس جو ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹیم بونس کی مدد میں وہ کمیشن حاصل ہو جاتا ہے. ٹیم بونس کیا ہے؟ 15 لاکھ 15 کو 6 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 15 6 کے 90,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں in shape of P, in shape of unit جمع کر دی گئی. کلیئر؟ اب اس کے بعد جو ہے آپ کا پہلا وہ ختم ہوتا ہے رینک تو آپ کو کمپنی ریوارڈ بھی دیتی ہے. ریوارڈ میں اگلے بونس کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے. اگلے بونس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے جس کو ہم ٹارگیٹ بونس کہتے ہیں یا ٹاسک بونس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلا ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کیا، پہلا ٹارگیٹ آپ نے کمپلیٹ کیا تو آپ کو کمپنی 10,000 یونٹ الگ گفٹ کر دیتی ہے. 10,000 یونٹ. دوسرے رینک کی طرف اگر ہم جائیں تو دوسرا رینک بنتا ہے ٹیم لیڈر. ابھی آپ ٹیم لیڈر ہو گئے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ 10 رینک ہیں، ہر رینک آگے جب آپ پروموٹ ہوتے ہیں تو 1% آپ کا بڑھ جاتا ہے. اب آپ انویسٹر تھے 6% پہ تھے، ابھی آپ ٹیم لیڈر ہو گئے تو کتنا پرسنٹ ہوگا؟ 7%. ابھی آپ 7% پہ چلے گئے. بزنس آگے جتنا بھی ہونا ہے، کمپنی نے آپ کو ٹاسک دیا 25 لاکھ.
25 लाख का मजमूई तौर पर। अब 25 लाख में 15 तो कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ 10 रह गया। तो 10 लाख का टास्क जो ही कंप्लीट होता है, जिसमें टोकन मनी और बुकिंग अमाउंट शामिल होगी, तो 10 लाख जो ही कंप्लीट होता है, आपका दूसरा रैंक क्लोज हो गया। और दूसरा रैंक 10 लाख को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 अगेन आपके अकाउंट। साथ में रिवार्ड क्या मिलता है, आपने दूसरा टास्क भी कंप्लीट किया ना, तो कंपनी जो भी टास्क आप कंप्लीट करते हैं तो उसके रिवार्ड के तौर पर पहले आपको 10, पहले लेवल पे आपको 10,000 दिया, तो दूसरे लेवल पे कंपनी क्या कर रही है, डबल कर देती है, 20,000 रुपए आपको दे। बस इसके बाद फिर आपने क्या करना है, एग्जीक्यूटिव की तरफ जाना है। आप एग्जीक्यूटिव हो गए, कंपनी के एग्जीक्यूटिव रैंक पे चले गए। उसी सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। 6% पे आप थे, फिर 7 पे, अभी आप 8% पे चले। क्लियर? टास्क आपको क्या मिला आगे, 40 लाख का बिजनेस आपकी टीम में वीकर साइड में जो ही हो जाता है, तो आपको कंपनी आपको मजीद आपको 8 से मल्टीप्लाई करके बोनस देती है। अब 40 लाख में देखें तो 25 कंप्लीट हो चुका था पहले से, 15 रह गया। 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 यूनिट आपके अगेन आपके अकाउंट। तीसरे लेवल पे कंपनी ने क्या किया, फिर आपको डबल करके 40,000 रिवार्ड में गिफ्ट करके। अब आप देखिए कि पहले लेवल पे कंपनी ने आपको 10,000 रिवार्ड दिया, दूसरे लेवल पे डबल करके 20,000 रिवार्ड दे दिए, तीसरे लेवल पे डबल करके 40,000 रिवार्ड दे दिए। चौथे लेवल पे कितना देना चाहिए, जाहिर है आपका जवाब यही आएगा कि 80,000 देना चाहिए, क्योंकि उस सीक्वेंस को हम लोगों ने मद्देनजर रखा ना, 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हुआ, 40 का 80 हुआ। लेकिन कंपनी आपको यहाँ पे 80,000 नहीं देती, 3 लाख गिफ्ट कर देती है ना सिस्टम की खूबसूरती। 3 लाख गिफ्ट करने का मकसद क्या है, एकदम 5-6 से मल्टीप्लाई करके आप, वजह क्या है, देखिए यहां तक आप बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में थे। जब मैंने कहा कि आप यहां पे बीमार पड़ गए, रिवायती और गैर रिवायती का जो डिफरेंस मैंने बताया कि रिवायती कारोबार में आप बीमार पड़ते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, कोरोना आ गया, दुकान बंद पड़ी है, घर में फाके चल रहे हैं, कोई बीमारी आ गई, आप घर में फाके चल रहे हैं, दुकान बंद पड़ी है। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन शॉप जो है वो बंद नहीं होती, आपकी टीम में जो लोग जहां पे भी काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप साइलेंट थे, आपको मिलते रहे, यहाँ तक आपने एंजॉय किया। अब आपको तो मजा आ जाएगा कि बस मैं बस बैठा हूं आराम से, मुझे मिलते रहे, तो कंपनी कहती है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, अभी आपको टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। पहले था टारगेट पैसों पर, ठीक है, बिजनेस पर, अभी टारगेट कंपनी आगे आपको टास्क देती है लीडर्स पर। जो ही आपकी टीम में लेफ्ट एंड राइट दो एग्जेक्टिव आ जाते हैं, पावर में तो ऑटो में आ रहे हैं, आप बेगम ना हो जाएंगे फिगर में बस ऑटो में चल रहा है, नहीं, यहां पे 2 लोगों को आपने एग्जेक्टिव बनाना है। जो ही 2 लोग आपके एग्जेक्टिव प्लेस होते हैं तो आप सीनियर एग्जेक्टिव हो जाते हैं और 9% पे चले गए। अब जितना बिजनेस हो रहा है वो 9 से मल्टीप्लाई होकर आपको गिफ्ट देगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जनाब यानी 10% पे जब हम जाते हैं, फिर 11% पे जाते हैं, जब 12% पे जाते हैं तो हम डायरेक्टर क्लोज होते हैं, हमारा रैंक डायरेक्टर को हो जाता है। अब उसी को देखते हैं, पहले डबल चल रहा था, अभी 3 लाख हो गया, इसको भी डबल चलना चाहिए, लेकिन कंपनी कहती है कि डबल नहीं, ट्रिपल प्लस में हम आपको गिफ्ट करेंगे। मींस कि जो ही आपका ये डायरेक्टर का पोर्शन कंप्लीट होता है तो आपको कंपनी 10 लाख यूनिट गिफ्ट कर देती है। क्यों, वजह क्या है? यहां पे कंपनी ने आपको टास्क दिया था कि 2 एग्जेक्टिव लाइब्रेरी डाली ना, तो आपने लोगों के साथ जुड़ के काम किया कि आपकी टीम प्रमोट होगी, तो उसकी प्रमोशन में आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की। अभी यहाँ पे भी आपको कंपनी टास्क देती है कि जब 11% पे आप थे, जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो यहाँ पे आपने 3 लोगों को प्लेस करना है। 3 लोग असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी वीकर साइड में होंगे, तो आप डायरेक्टर की पोस्ट पे चले जाएंगे, रैंक पे चले जाएंगे और 10 लाख मजीद आपको गिफ्ट कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखें कि आपके 2 एग्जेक्टिव जब आ गए थे, तो एग्जेक्टिव जो हो जाता है तो गेम को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को समझ जाता है, उनको आप छोड़ दें, वो अपनी रिदम में चल पड़े।
تیسرا شخص تلاش کریں جو نیئر ٹو ٹارگیٹ ہے اور جس کی تھوڑے سے پوائنٹ بننے سے آپ کا رینک بننا ہے، تو اس کو ہیلو کہاں ہو، آؤ کپ آف ٹی پہ یہاں پہ آفس میں ہمارے لے آئیں، یہاں پہ آپ کو ان کو پریزنٹیشن ہم دیں اچھے طریقے سے. سسٹم ہمارے ورک شاپس اٹینڈ ہوتی ہیں، کبھی ریجنسی ہوٹل، کبھی مری میں، کبھی کہاں پہ ڈریم ہوٹل میں. تو 3 دن کی ہماری ورک شاپ ہوتی ہے. کسی کو بھی آپ نے اس ورک شاپ میں بٹھا دیا وہ یس ہو کے نکلے. اب وہ کام کر رہا ہے، آپ کے رینک بن رہے. تو تیسرا شخص جو ہی آپ کا رینک کمپلیٹ کرتا ہے، صرف ایک بندے کے ساتھ آپ کی محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹر کے بعد آپ اگلے رینک پہ جاتے ہیں 13% پہ، پھر 14% پہ. جب آپ 15% پہ جاتے ہیں تو آپ پریزیڈنٹ کلوز ہو گئے. پریزیڈنٹ کلوز ہو گئے. پریزیڈنٹ کلوز ہوتے ساتھ ہی کمپنی آپ کو 10 لاکھ کا ڈبل نہیں بلکہ 25 لاکھ روپے دے گی. 25 لاکھ روپے ان شیپ آف یونٹ گفٹ کر گئی. کیوں؟ جو لائبریری یہاں پہ ڈالی تھی تھوڑا سا بوجھ اور بڑھائے گی. ڈیفینیٹلی کمپنی بزنس کر رہی ہے نا، کمپنی آپ کو بھی دے رہی ہے، پوری دنیا کو دے رہی ہے، تو انہوں نے تھوڑا بوجھ تو بڑھانا ہے آپ پہ. تو وہ جب آپ 14% پہ تھے یعنی وائس پریزیڈنٹ تھے، تو آپ نے یہاں پہ 5 لوگوں کو پلیس کرنا ہے. جو ہی 5 لوگ یہاں پہ پلیس ہوں گے وائس پریزیڈنٹ آپ کی ویکر سائڈ پہ، تو آپ پریزیڈنٹ بن جائیں گے اور آپ 15% پہ چلے جائیں گے اور کمپنی آپ کو اس کے بعد پینشن پول میں ڈال دیتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے ریوارڈ کا ذکر کیا 000. میں نے ابھی کاؤنٹ کرنے چھوڑ دیے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے ٹیم میں ویکر سائڈ میں بھلے 2 کروڑ کا بزنس کیوں ہو، جب یہ رینک نہیں ملیں گے تو ریوارڈ نہیں ملے گا. یہ بونس آپ کو بتدریج ملے گا. اسی وجہ سے اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ میں نے آگے لیڈرشپ کو فوکس کیا. اب یہاں پہ آپ غور کیجیے گا کہ یہاں پہ جب آپ پہلے رینک میں تھے 15 لاکھ کا مجموعی بونس آپ کو 6 سے ملٹیپلائی کر کے 9 لاکھ روپے دے گا. جب آپ یہاں پہ آئے 8% پہ تو 25 لاکھ کمپلیٹ ہوا تھا، 15 بنتا تھا، تو 15 باقی جو بچا تو 8 سے ملٹیپلائی ہو کے 1,20,000 دے گا. جب آپ 10% پہ آتے ہیں تو 15 لاکھ کا بونس آپ کو 1.5 لاکھ دے گا. جب آپ 15% پہ چلے جاتے ہیں تو 15 لاکھ کا بونس وہی 15 لاکھ کا بونس ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو صرف 2 لاکھ روپے ملے. وجہ کیا ہے؟ جہاں جس پرسنٹیج پہ ہیں اس کے ساتھ اس پہ ملٹیپلائی ہونا پڑتا ہے. جتنا آپ آگے جاتے ہیں آپ کے بونسز ملٹیپلائی ہو کے آپ کی طرف اور زیادہ بڑھ کے آتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں دوسرے رینک کی طرف، چھٹے رینک. بڑا پیارا بونس ہے ایکٹیویٹی بونس. اس کو میں پینشن بونس بھی کہتا ہوں. یہ پینشن پول سمجھیں گے، آپ کی پینشن. ایکٹیویٹی بونس کیا ہے؟ سپوز اس ٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے پتہ ہی نہیں چلتا یہ شخص کس کے ریفرنس سے آیا ہے، یہ شخص کس کے ریفرنس سے آیا ہے، کیونکہ یہ ایک بزنس ٹری ہے. لیکن جب ہم اپنی پروفائل میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے ریفرنس سے شامل ہوتے ہیں اس سسٹم میں، تو وہ آپ کو پہلے لیول پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شخص آپ کے ریفرنس سے آئے ہیں، یہ پہلے لیول کس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب جو پہلے لیول پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. ظاہر آپ جانتے ہیں ان کو پریزنٹیشن کے لیے لاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پہلے لیول پہ ایسے نظر آ رہے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ شخص یہاں پہ پلیس ہوا ہے، یہ شخص یہاں پہ ان کے آئی ڈی یوزر نیم کی خبر سے. اب یہ لوگ جتنے بھی آپ کے پہلے لیول پہ آتے ہیں 10 12 15 20 جتنے لوگ، ان کا سسٹم کیا کہتا ہے؟ جب یہ لوگ اپنی انسٹالمنٹ پے کریں گے تو ہر شخص کے انسٹالمنٹ کا 5% آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. آپ کے لیول میں، لیول فرسٹ میں جن کو آپ جانتے ہیں، ہر شخص انسٹالمنٹ کا 5% آپ کو پے کر جائے گا. سسٹم ایسا. اور یہ لوگ جب آپ کے لیول سے، جو پہلے لیول سے آگے کام کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو دوسرا لیول بنتا ہے، تو آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے ہوتے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا آیا ہوا ممبر کراچی سے کس کو جوائن کر رہا ہے، پشاور سے کس کو جوائن کر رہا ہے، کوہاڑ سے کس کو جوائن کر رہا ہے، لاہور سے کس کو جوائن کر رہا ہے. یہ آپ کا سیکنڈ لیول بنتا ہے.
سسٹم کیا کہتا ہے؟ پہلے لیول سے آپ کو 5% ملا تھا ہر انسٹالمنٹ پہ کیونکہ آپ ان کو جانتے تھے. دوسرے لیول پہ جن کو آپ نہیں جانتے وہ بھی اپنی انسٹالمنٹ دیں گے تو ہر انسٹالمنٹ کا 5% وہاں سے بھی آپ کو ملے گا جن کو آپ نہیں جانتے. اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ 10-12 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور وہ بھی آگے 8-8 10-10 12-12 لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل 100-120 لوگ ہو جاتے ہیں. 100-120 لوگ جب اپنی انسٹالمنٹ پے کریں گے تو ان کا 5% جب آپ کو ملے گا. ہم مثال لیتے ہیں کہ اسی خیبر سوسائٹی کی مثال لیتے ہیں, سب سے کم بونس اس کا انسٹالمنٹ ہم اس کی پے کریں تو یہ سارے کے سارے اگر خیبر کے ممبر ہیں خیبر سوسائٹی کے تو تب بھی 5% کے حساب سے 1 لاکھ پلس میں ہر مہینے آپ کا بونس آئے گا صرف ایکٹیویٹی بونس کی مہینے. اور کب تک آئے گا؟ 4 سال 3 سال 5 سال جس ٹائم کی ڈیوریشن جس سوسائٹی کی ہے وہ جب بھی اپنی انسٹالمنٹ پے کریں گے آپ کو 5% آتا ہے. اب یہاں پہ ہم ایک مثال لیتے ہیں, یار میں نے اتنا کام نہیں کیا, میں نہیں کر سکا, میں 4-5 لوگوں کو انٹروڈیوس کر سکتا. اب ان 4-5 لوگوں نے بھی آگے 4-4 5-5 لوگوں کو ہی انٹروڈیوس کیا, اتنا زیادہ ہم سے کام نہیں ہوا تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40-50 لوگ آ گئے. اور 40-50 لوگوں کو ہم ایوریج میں دیکھیں مختلف متفرق سوسائٹیوں کا بزنس کر رہے ہیں اور متفرق سوسائٹیوں میں اپنی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں. اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی بھی ہے, اس میں پارکیوں بھی ہے, اس میں ایئرپورٹ ریزیڈینشیل بھی ہے, کسی کی 20,000 قسط ہے, کسی کی 40,000 قسط ہے, کسی کی 25,000. تو ساروں کی ایوریج لگائیں تب بھی آپ کا 1 لاکھ پلس میں بونس جاتا ہے. 1 لاکھ پلس تو 1 لاکھ پلس وہی چھٹا بونس, باقی کو ابھی ہم ایڈ ہی نہیں کرتے. چھٹے بونس میں آپ کا اتنا ہیوج بونس بن جاتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, ہر ممبر جتنا زیادہ اپنی اسٹار کے مطابق کام کر سکتا ہے تو یہ ایسا سسٹم ہے کہ آپ منتھلی ویکلی لاکھوں نہیں کروڑوں بھی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی کتنی پی آر ہے, کتنی کریڈیبلٹی ہے, آپ اس کو کتنا کیش کر سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ نے ایک پلاٹ ضرور لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ بونس ٹوکن سے بھی آئے تو ان فیوچر آپ نے پلاٹ ضرور لینا ہے. جیسے کہ اب میں آپ کو مثال دوں کہ میں کسی کو کہتا ہوں یار KFC کا برگر واہ جی واہ کیا کمال کا ٹیسٹ ہے, تو آپ پوچھیں گے نا کہ اچھا کھایا ہے, کب کھایا ہے؟ تو میں جب کہتا ہوں نہیں میں نے تو نہیں کھایا, میرے کزن نے کھایا تھا تو اس نے بتایا, تو کیا جس وصول سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ٹیسٹ ہے تو کیا انر سیٹسفیکشن ہے؟ نو, کیونکہ میں نے کھایا نہیں, میں نے صرف سنا ہے, لیکن بیان ایسے کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے کھایا ہو. تو جب آپ خود اس پروسیس سے نہیں گزریں گے, اس بینیفٹ کو نہیں حاصل کریں گے, وہ پلاٹ نہیں لیں گے, آپ اس وصول سے آگے اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور ہر بندے کو یہ چھوٹ دے دی جائے تو سارے لوگ سسٹم کو ہی جوائن کریں گے, پلاٹ کوئی بھی نہیں لے گا. تو مقصد کو پلاٹ بیچنا نہیں ہے نا, مقصد کو آپ کو سسٹم دینا ہے, مقصد کو آپ کو بزنس دینا ہے. تو یہ ایک پروڈکٹ اس کی ہو گئی, اس کو ہم نے پروموٹ کرنا. کلیئر؟ اب سب سے آخری بونس جو ہم ڈسکس کریں گے گلوبل بونس. گلوبل بونس کیا ہے؟ گلوبل بونس جس کو میں جنکشن بونس جنکشن بونس. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیم ہے, آپ کی ٹیم میں بھلے کراچی سے بھی کوئی جوائن ہوا ہو تو بھی وہ کہیں پہ بھی کام کرے گا, کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک پنی تو آپ کو دے کے جائے گا نا آپ کی ٹیم کا حصہ. جو آپ کی ٹیم میں نہیں ہے, جو کسی اور ٹیم میں ہے, تو اس کا بینیفٹ آپ کو کیوں ملے گا؟ لیکن گلوبل بونس کیا ہے؟ گلوبل بونس کو ایسی ایک کڑی میں سمجھتا ہوں, یہ ایک زنجیر ہے. ٹھیک ہے, اس زنجیر میں آپ کی ٹیم ساری پیوست ہے, یہ دوسری زنجیر ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اور ٹیمیں وابستہ ہیں, یہ تیسری زنجیر ہے. بہت ساری اس طرح کی زنجیریں بنی ہوئی ہیں. یہاں پہ کوئی کام کرتا ہے آپ کو کیوں بونس ملے, یہاں پہ کوئی کام کرتا ہے آپ کو کیوں بونس ملے. لیکن گلوبل بونس کیا ہے؟ ایک ایسی کڑی ہے کہ ان سب کو آپس میں پرو لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو شخص جہاں پہ بھی کام کر رہا ہے, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص میری ٹیم میں تو نہیں ہے لیکن اس کا بونس مجھے آتا ہے. میں فلاں کی ٹیم میں تو نہیں ہوں, میں جو کام کرتا ہوں میرا بونس اس کو جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کمپنی کا ہر 3 ماہ بعد
क्वार्टरली एक ऑडिट होगा। ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटियां काम कर रही हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी हाउसेस के प्रोजेक्ट आएंगे, ऑनलाइन प्रोजेक्ट आएंगे, एजुकेशन का सेटअप हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा, तो जहां जहां जो भी काम कर रहा है, इवन के इंटरनेशनल लेवल पर हमारा ऑनलाइन सेटअप जो है तो इंटरनेशनल भी होगा। यानी हमारी साइट में जितनी प्रोजेक्ट्स होंगी तो बाहर दुबई, फ्रांस, कराची, अमेरिका, जहां पे भी आके दोस्त अहबाब रिलेटिव बैठे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। जहां पे भी दुनिया भर में आपकी इस कंपनी की ग्रोथ होगी, जितना भी इनकम होगी, तो इस कंपनी की इनकम का 35% न के ओवरऑल सेल का, ओवरऑल सेल का तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओवरऑल सेल में सोसाइटियों का पैसा तो सोसाइटियों में जा रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट की बात कर रही है, प्रोडक्ट्स का पैसा तो कंपनियों को जा रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिट की बात है। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 35% उन लोगों में डिवाइड होगा, जिसका भी मैं ग्राफ बनाने चलूंगा। और वो ग्राफ क्या है? सपोज आपने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, और आपके तवज्जुह से कम दो लोगों ने प्लॉट खरीदा हो। आपने प्लॉट खरीदा और आपकी टीम में अब खरीदा की डेफिनेशन पहले इसका स्टेटस में क्लियर करूं कि कैसे खरीदा। जरूरी नहीं कि आपने कैश में खरीदा हो, जरूर नहीं कि आपने डाउन पेमेंट भी खरीदा हो। आप भी टोकन पे आए और आपके 10-20 बंदे और भी टोकन पे आए, लेकिन कम से कम दो लोग जो टोकन पे आए हो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी किया हो। इतने बोनसेस जब लेता है इंसान तो 1,80,000 जमा कर लेना, किसी सोसाइटी में कोई प्लॉट ले लेना, तो ये स्टेटस आपका कंप्लीट हो गया। ये सबसे कमजोर तरीन स्टेटस मैंने बयान किया। वरना बहुत से लोग हैं तो प्लॉट भी खरीद लेते हैं, उनकी टीम में 10-20 लोग प्लॉट कैश में ले लेते हैं, वो डे फर्स्ट में उसी स्टेटस पे आ जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअल भी आप चलें 2, 4, 5, 7 महीनों में भी, तो ये स्टेटस आपका कंप्लीट होता है, तो 35% का 10% आपके अकाउंट में आपको कमीशन की मद में वापस आ जाएगा। क्लियर? अब आपकी टीम में वही सीक्वेंस आगे चलता है, 10 प्लाट खरीदे जा चुके हैं तो आप 15% पे चले जाते हैं। आपकी टीम में 25 प्लाट खरीदे जा चुके हैं, आप 20% पे चले जाते हैं। आपकी टीम में 50 प्लाट खरीदे जा चुके हैं, आप 25% पे चले जाते हैं। और आपकी टीम में 100 प्लाट खरीदे जा चुके हैं तो आप 30% पे चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं डे फर्स्ट में, वीक फर्स्ट में दूसरे और तीसरे स्टेटस पे भी चले जाते हैं। हमने खरीदा और उनकी टीम में 10, 15, 20 लोगों ने प्लॉट खरीदा डायरेक्ट, तो डे फर्स्ट में भी हो सकता है, वीक फर्स्ट में भी हो सकता है। लेकिन बहुत कमजोर स्टेटस भी हो तो आप टोकन से आए तब भी अपग्रेड हो सकते हैं। आपकी टीम सारी टोकन से आए, जो ही अपग्रेड होते हैं आप स्टेटस पे आते हैं, आपका सीक्वेंस स्टार्ट होता है। क्लियर? अब ये वो प्रेजेंटेशन है जो एक नेटवर्कर के लिए कारगर है। इसके आगे की प्रेजेंटेशन फ्रेंचाइजर की प्रेजेंटेशन। आपकी टीम में जो शख्स फ्रेंचाइज किसी शहर में लेना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम फ्रेंचाइज प्रोवाइड करेंगे। उसका एक अलग क्राइटेरिया, उसकी अलग एक प्रेजेंटेशन है, उसका एक अलग सिस्टम है। ठीक है, यहां तक आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। अब इसमें दो नुक्ते मैंने बीच में छोड़े थे कि मैं बाद में इनको डिस्कस करूंगा, उनकी तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, खैबर सोसाइटी का एक प्लॉट इसने खरीदा, इसको 40,000 पे बैक हुआ। अब सोसाइटी रेट से पहले भी इसको 2.5 लाख रुपए हमने सस्ता दे दिया, फिर 40,000 मजीद और उसको मिल गए। तो जब 40,000 उसको हमने देने थे, कंपनी ने देने थे, तो लेती क्यों है? ये फर्स्ट में कहते ना 40,000 बस अपना बाकी और भी रखो और हमें दे दो। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? कंपनी कहती है कि आपको भी बेनिफिट हो और कंपनी भी सर्वाइव हो। जब आप उस शाख पे बैठो और उसी को काटना शुरू कर दो तो फिर आप तो गिर जाओगे ना। तो कंपनी आपको गिरने नहीं देती, कहती है आपको भी बेनिफिट हो, कंपनी को भी सर्वाइवल का मौका मिले। तो आपके पैसों से जो आपका बेनिफिट है उसको एक सीक्वेंस में आपको पे कर दिया और उन्हीं को सर्कुलेट करके आपको बेनिफिट दे देती है और कंपनी भी अपने आप को परमान चढ़ाती है ताकि बाकी लोगों को भी हम बेनिफिट दे सकें। वो किस सीक्वेंस से? ये 40,000 रुपए जो आपको वापस मिलने किस मद में मिलने, इसके 3 वॉलेट। ठीक है, प्रॉपर्टी वॉलेट, एजुकेशन वॉलेट, हाउसेस वॉलेट।
प्रॉपर्टी वॉलेट में इस 25% का यानी 40,000 का 20% आपको डे फर्स्ट में कैश मिल जाता है, कैश इन हैंड। प्रॉपर्टी वॉलेट में आता है, या आप बैंक से भी कैश करा सकते हैं या आप अपने अपलाइनर से भी कैश करा सकते हैं। 40% एजुकेशन में आता है और 40% हाउसेस में आता है। ये आपको 3 माह में मिले। 3 माह से मुराद ये कि इसी पैसे को कंपनी उसी सिस्टम में सर्कुलेट कर रही है ताकि आपका बेनिफिट आपको दे दिया जाए और बाकी लोगों को भी बोनस दे दिए जाए। तो ये वो प्रॉफिट है जो रिबेट की मद में आता है, 3 माह में आपको रिकवर होता है। ठीक है, इसका 80% 3 माह में रिकवर होता है, 20% कैश इन हैंड ऑन स्पॉट आपको दे दिया। अब कंपनी क्या कहती है कि ये तो हमने आपका रिबेट था जो आपको 3 माह में दिया, लेकिन इसके अलावा ये जो बोनसेस आपको मिलते हैं, पेयर बोनस की मद में, डायरेक्ट बोनस की मद में, लीडरशिप बोनस की मद में, कंफर्मेशन बोनस की मद में, एक्टिविटी बोनस की मद में, ग्लोबल बोनस की मद में, टारगेट बोनस की मद में, ये डे फर्स्ट से आपको मिलना शुरू हो जाता है इन शेप ऑफ पीवी। अब इन पीवी को कैसे रिलीज किया जाएगा? भाई ये तो पीवी एक फिगर है ना, इनको हम रिलीज कैसे करेंगे? इनको रिलीज हम ऐसे करेंगे कि आपने प्लाट दिया या आपकी टीम ने जो शख्स भी प्लाट देता है तो आपके अकाउंट में बहुत सारे यूनिट पड़े हुए, अब उनको यूटिलाइज हम करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे? एक शख्स ने प्लाट खरीदना है, सपोज 10 लाख रुपए का प्लाट खरीदना है, उसने उसमें 3 किस्म के वॉलेट लगते हैं। ये पहली प्रेजेंटेशन में आपको एकदम समझ नहीं आएगी, जब सिस्टम का हिसाब बनेगी तो खुद ऑपरेट करेंगे अपने आईडी को, अपने प्रोफाइल में जाकर, तो एक एक चीज को आप थॉरली देखेंगे तो समझ जाएंगे इन चीजों को। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप कंपनी के साथ जुड़े रहें, अपने लाइनर के साथ जुड़े रहें, अपने लीडर्स के साथ जुड़े रहें, तो लीडर्स आपको ये चीजें सिखाते रहेंगे। अब क्या करना है कि जो भी आपका यूनिट आया, दूसरा शख्स आया आपकी टीम में, एक शख्स नया होता है, ये प्लाट लेना चाहता है, ये नया शख्स आया, ये प्लाट लेना चाहता है। ठीक है, इसने आपको 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए में सपोज आपका प्रॉपर्टी यूनिट लगता है 70,000। ठीक है, तो आप देखिए अपने अकाउंट में आपके पास 70,000 यूनिट है, 70,000 यूनिट है, आपने वो 70,000 अपनी जेब में डाल दी। इसमें कैश यूनिट लगता है तकरीबन 1 लाख। 1 लाख में आप देखेंगे आपके पास लाख पूरा है। अगर आपके पास सपोज 70,000 है, 75,000 है, 80,000 है, 20,000 कम है, तो आप अपने लीडर से, माइनर से उसे 20,000 रुपए से कहेंगे मुझे ट्रांसफर कर दे 20,000। ठीक है, अगर आपके पास पूरे हैं तो वो लाख रुपए की जेब में डालें, नहीं तो उसको डिवाइड कर लें दोस्त के साथ जो अपलाइनर है आपका। इस तरह ये यूनिट आपने कैश करने हैं। बाकी जो अमाउंट है वो आपने कंपनी को दे देनी है, उसमें फिर सोसाइटी का अलग पेमेंट चली जाती है और कंपनी का जो बेनिफिट है कंपनी अपने ब्लॉक यूनिट की वॉलेट की मद में वो आपसे ले लेगी। तो इस सिस्टम को आप इस तरीके से, आपके पास हजारों लाखों जितने भी यूनिट हैं, हर आपकी टीम का नया आने वाला मेंबर जो है उसके पास यूनिट नहीं होता, उसका जितना भी काम होता है वो आप उसको कैश कर सकते हैं, प्लस अपने रेफरेंस से जो भी आपके पास आते हैं तो उनको भी आप कैश कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सिस्टम है, सिर्फ जुड़ने की देर होती है। जब एक चीज के साथ आप जुड़ जाते हैं तो कोई चीज भी आपको फिर मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ चलने की खुशी तोहफे मंजिल है अदम, रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है तो जब आप एक कदम उठाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं लगता, सिर्फ सुनने की हद तक मुश्किल लग रहा है। जब आप प्रैक्टिकल आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप अपनी आईडी प्लेस कर लेते हैं तो आपको एक अप्रोच मिल जाती है अपनी प्रोफाइल में। जब अप्रोच मिलती है डे एंड नाइट, आप जितने भी हम एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं, कब हमने इन एप्स को यूज किया, लेकिन जब हमने एंड्रॉइड लिया तो एक एक यूज करते हैं तो एक एक को समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह जब आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा, जब आपके पास ये आइडिया आ जाएगी, जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो एक एक चीज को डेली बेस पे जब आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा यहाँ पे मेरे इतना यूनिट पड़ा है, यहाँ पे इतना वॉलेट पड़ा है। और ये यूनिट, ये वॉलेट न सिर्फ आप अपनी टीम में कैश कर सकते हैं, आपका कोई जानने वाला किसी और दूसरे की टीम में है, उसको यूनिट चाहिए तो आप उसको भी दे सकते हैं।
آپ اس سے لے بھی سکتے ہیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی. یعنی ابھی آپ بینک اکاؤنٹ یہ جو کراس اوور مارکیٹ ابھی آنے والا ہے 2-3 مہینے بعد انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. ڈیٹ ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوئی فائنل. تو اس میں تو اتنا آسان کر دیا گیا کہ ابھی تو آپ کے پاس جب سیل آتی ہے تو یہ یونٹ آپ کیش کر دیں. اس وقت آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ سیل آئی یا نہ آئی. سارے یونٹ آپ بینک سے وڈرال اس کا لے سکتے ہیں. کلیئر؟ تو یہ سسٹم ہے. ہوپ اسٹیک پاکستان کی پہلی کمپنی ہے جس نے ماشاءاللہ اتنا پیارا تھیم، اتنا پیارا ویژن، اتنا پیارا سسٹم اپنے کنزیومر کو، اپنے کسٹمر کو، اپنے ممبرز کو، رجسٹر ممبرز کو ایک گفٹ کے طور پر دیا کہ یہاں پہ پاکستان کی آنے والے وقت میں انمپلائمنٹ کا سولوشن ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کو وعدہ کیا تھا، تو نوکریاں عمران خان اپنی طرف سے نہیں دے گا. وہ سسٹم بہت سے ایسے ادارے، بہت سے ایسے طریقہ کار رائج کر دیے جائیں گے کہ اس میں مطلب یہ کہ انسان ہر جگہ سے بینیفٹ لے سکتا ہے. تو ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہماری کمپنی نے بھی نکالا ہے. چھوٹی سی امید کی کرن ہماری کمپنی نے بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر اس کو ہم فوکس کریں گے تو یہی کرن شعلہ جوالہ بن کر چاروں سو ہمارے چاروں طرف انشاءاللہ اپنی رائیں بکھیرنے کا موجب بنے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس کو سسٹم سمجھیے، اس سسٹم کو دیکھیے. صرف 1-2 بار پریزنٹیشن لینے سے شاید آپ کو ازبر نہ ہو. تو اپنی اپنی فرنچائز میں، خواہ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، خواہ آپ کوہاڑ کے، پشاور کے، ایبٹ آباد کے، ملتان کے، بکر کے، جہاں کے آپ رہائشی ہیں، آپ کے شہر میں وہاں پہ فرنچائز موجود ہے. اپنے اپ لائنر سے، اپنے انٹروڈیوسر سے آپ کنیکٹ رہیں. وہاں سے آپ جتنے بینیفٹ لے سکتے ہیں آپ اس سسٹم کے ساتھ جڑیں. اپنے ہی شہر میں، اپنی فرنچائز میں بینیفٹ آپ سب حاصل کر سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. میری کوشش تھی کہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نالج ڈیلیور کروں. پھر بھی انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا جتنا انسان اپنے آپ کا دائی ہوتا ہے. جہاں پہ کمی بیشی رہ گئی ہو آپ اپنی فرنچائز سے، اپنے اپلائنر سے، اپنے لیڈر سے کانٹیکٹ میں رہیے گا. کمپنی آپ کو ہر جگہ پہ سپورٹ کرے گی. ہر فرنچائز میں ہر لیڈر آپ کو سروس دینے کا پابند ہے اس میں. اوکے، تھینک یو ویری مچ.